حالانکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے اوپر کی. صحیح ہے نا, سب سے پہلے کیا خراب ہوتی ہے؟ کھوپڑی. اور یہ قرآن سے ثابت ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. تو سب سے پہلے کیا خراب ہوتی ہے؟ کھوپڑی. انگریزوں کی کھوپڑی تو خراب ہوئی ہے, ہومو سیکسولیٹی کو لا بنا دیا بھائی, نیشنلٹی مل رہی ہے اس پہ. کھوپڑی یہ صحیح کھوپڑی ہے؟ دیکھو یہ چاند پہ پہنچنا اور ٹرینوں میں اور یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا یہ نیچرل ہے, یہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم کر چکے ہوتے, یہ تو ہمارے وسائل پہ ان کا قبضہ ہے, ورنہ یہ فطرت ہے. جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے دنیا میں تو اگلی نسل میں امپروومنٹ آتی ہے, پھر وہ آگے اور امپروومنٹ, یہ نیچرل ہے. تو اس سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری تو حکومتیں ہی گئی خلاف, بے شک ہماری حماقت سے گئی ہیں لیکن گئی تو نا. تو جب گئی ہیں تو ہم غلام ہیں, غلام کہاں ترقی کرتا ہے؟ ہمارے یہاں جو بھی ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو باہر حائل کر لیا جاتا ہے, جتنے بھی ذہین دماغ پیدا ہوتے ہیں. یہ تو کچھ مذہبی لوگ بچ گئے بےچارے, انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو لے کے. تو یہ تو سارا کریم کہاں چلی جاتی ہے. میں گیا تھا نا گوگل کے آفس, جو ہیڈ ہے گوگل کا لاس اینجلس یا سین فرانسسکو میں, گوگل کا اور یوٹیوب کا مرکز ہے, قبلہ و کعبہ ہے ان کا وہاں. تو وہاں مجھے دیسی لوگ زیادہ نظر آئے ہیں, دیسی لوگ جو ہے نا انڈین پاکستانی زیادہ نظر آئے ہیں. تو کام تو سارا یہی لوگ کر رہے ہیں. کمپنی گورے نے بنائی ہوئی ہوگی, اونر ہوگا وہ, اس کا کام سارا سائنس, جو سائنسدان جو نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے بہت سارے دیسی لوگ کر رہے ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا, یہ دیکھو یہ یہودیوں کا ہے اور مفتی صاحب یہاں وزٹ کر رہے ہیں. اور جس موبائل پہ یہ تبصرہ کر رہے تھے نا وہ بھی گوگل کا تھا, اور جو کمنٹس کر رہے تھے وہ بھی کس کے تھے؟ گوگل کے. تو کچھ تھوڑا سا کھوپڑی کو نا استعمال کر لیا کرو کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے. چوری کا بھونپو لے کے کسی کے خلاف چوری پہ تقریر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو وہ چوری کا ہے نہیں, یا پھر تم بھی اسی کو یوز کر رہے ہو یار. اچھا خیر, تو ہم یہ کر رہے تھے میرے بھائی, لیبل بہت خاندانی قسم کے لگائے جاتے ہیں, بہت خاندانی خواتین کے. اچھا وہی مردوں سے آزاد کرنا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد عورت سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, اگنور کرے گا اس کو, وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا اس کو. بولے بھائی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, اور یوز کرو اور پھینک دو اس کو. ٹیشو پیپر نہیں جیسے استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, جب گندگی صاف ہو جائے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. تو وہاں بہت ہوتا ہے ان ملکوں میں. عورت کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میرے بھائی, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. جو عزتیں یہاں مل رہی ہیں وہاں اس کا تصور نہیں ہے. یہ بار بار میں اس معاشرے کو اس لیے لے کر آتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی خواتین کی آزادی کے نام پہ جس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہے. گورے یہ کام کر چکے ہیں تو دیکھو نا کیا انجام ہوا. آپ حیران ہوں گے انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھو, خواتین میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. او بھائی ظلم کر رہا تھا تو گوری مسلمان زیادہ ہو رہی ہیں, گورے کم ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ وہ گوریاں زیادہ ہو رہی ہیں, گورے کم ہو رہے ہیں. تو کچھ تو ہے نا, ان کو پتہ ہے, وہاں دیکھ لیا انہوں نے بھائی یہ لیول ہے. وفا شفا, بچوں کا باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ہمارے ہاں تو کورٹ میں باپ لڑ رہا ہوتا ہے کہ بچے میرے ہیں, وہ کہتی ہے میرے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے, مجھے چاہیے. وہاں نہیں لڑ رہا ہوتا, اللہ ماشاء اللہ ہے, کچھ ہے وہاں بھی, لیکن جو اکثریت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خیر, تو عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد نکالیں گے, وہ تنہا ہو جائے گی, اس کو تو مرد کی چھاؤں چاہیے, اس کی نیچر ہے. جب میں کہہ رہا تھا نا گناہ کرتا ہے کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو کھوپڑی میں یہ بھی ہے کہ فطرت سے بغاوت. دنیا میں کوئی بھی عقل مند یہ کبھی نہیں کہے گا کہ فطرت سے بغاوت کرو. عورت کی فطرت ہے, اس کو ایک عدد مرد بندہ چاہیے. تو وہ اگر اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شٹ اپ او فراز شٹ اپ, پڈا بتایا تھا نا میں نے. اب کون سا فراز ہے آپ کو کیا پتا؟ ایسے تو بہت سارے وسیم بھی آ چکے ہیں بیان میں, غفار بھی آ چکے ہیں. اب مجھے آ کے کوئی کہتے ہیں میرا نام وسیم ہے, میں کہتا ہوں تمہاری بات میں نے کی نہیں ہے, تمہاری بات میں نے, وسیم دنیا میں بہت سارے ہیں بھائی. تو یہ جب سیٹ اپ چلے گا تو کیا ہوگا بھائی, آدمی جان چھڑائے گا. تبھی جو لبرل سیکولر لوگ ہیں آج کل, یہ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے, جہاں شادی کی پھڈے شروع ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کے ہاں شادی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق ہوتا نہیں ہے. تو مرد اپنے آپ کو پھنسائے کیوں نکاح کر کے؟ بھائی دیکھو, گرل فرینڈ پر لازم ہے کہ بوائے فرینڈ کی بات مانے. بولو نا جلدی جلدی منہ سے, یعنی بولو, لازم ہے کہ مانے بات. تو گوروں کے ہاں بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے. بولو نہیں ہے تو کیا فرق ہوا؟ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے بیوی کے ہاں, اچھا بیوی جو ہے وہ گوروں کے ہاں پابند نہیں ہے کہ شوہر سے ہی ریلیشن رکھے. اگر کہیں اور ریلیشن رکھ لیا تو کوئی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا کیا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر نہ رکھے تو پوچھیں گے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے.
بہت کم وفائیں ہوتی ہیں. اور شوہر کے بھی اگر کہیں ادھر ادھر بھی سیٹ اپ چل رہا ہے, برا تو سمجھتے ہیں سوسائٹی میں اس کو, برا سمجھنا الگ چیز ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے دائیں بائیں. تبھی کسی نے کہا کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتا, واقعی جھوٹ نہیں بولتا, لیکن 99% انگریز اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف تم, اور 50% بیویاں اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہیں کہ صرف تم. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے بھائی صاحب. اچھا گرل فرینڈ بھی اگر کسی سے ریلیشن بنائے گی وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. بوائے فرینڈ بھی گرل فرینڈ کے علاوہ کسی سے ریلیشن بنائے گا تو وہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو فرق ہو گیا بیوی میں اور گرل فرینڈ میں. لیکن ایک مصیبت دونوں میں, ایک مصیبت بیوی میں ہے, گرل فرینڈ میں نہیں ہے. ان سوسائٹی میں گرل فرینڈ کو چھوڑ دو کوئی کیس نہیں بنتا, بیوی کو چھوڑ دو تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا. بیوی کو چھوڑ دیا تو بیڑا کیا ہو گیا, غرق. آدھی آدھی جائیدادیں اور بڑے ساری زندگی کی ٹینشن. تو بتاؤ اس سوسائٹی میں وہ خود انہوں نے قانون سازی کر کے, انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے آج کل, تو خود انہوں نے بزبان حال کہہ دیا کہ بیوی بنانے والا بے وقوف ہے ایک نمبر کا, کسی عورت کو اگر کوئی بیوی بناتا ہے, اور گرل فرینڈ بنانے والا ایک نمبر کا عقل مند ہے. خود کر دیا کہ نہیں کر دیا یہ؟ ابے کیا ہو گیا, عورت کی آزادی کے نام پہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ عورت کو آزاد کیا نا, شوہر کی اطاعت نہیں, مرضی ہے تمہاری, شوہر ڈانٹ تک بھی نہیں سکتا, سربراہ وربراہ گیا, وہ جو اسلام نے کہا ہے نا سربراہ ہے, وہ سیٹ اپ ختم, برباد. تو ریزلٹ کیا نکلا, مرد کو عورت کو گرل فرینڈ بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی, بیوی بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی یا گرل فرینڈ بنانے میں؟ ابے گرل فرینڈ بنانے میں پاگل آدمی, تو بنا لے جا کے, تو بنا لے. گرل فرینڈ بنانے میں کیا ہوگی, سہولت. گرل فرینڈ بنانے میں سہولت ہے کیا کہ جب وہاں بھی وہی ہے یہاں بھی یہی ہے, اور یہاں میرے رائٹس, مرد کے رائٹس زیادہ ہیں گرل فرینڈ میں, تو وہ گرل فرینڈ بنائے گا, بیوی نہیں بنائے گا. گرل فرینڈ بنائے گا تو چھوڑنا بہت آسان ہے, بریک اپ ہو گیا. ایک لفظ انہوں نے رٹا لگایا, بریک اپ ہو گیا. اس کو غفار پسند آ گیا, بس اب غفار بہت خوش ہوگا کہ میرا ہی نام لیا کرو. غفار بھائی بہت خوش ہوں گے, بولیں گے میرا ہی نام, ایسے اس طرح کی مثالوں میں میرا نام لیا کرو. تو اس کو پسند آ گیا جی غفار. اور ستار بھائی بیٹھے ہوئے, ٹائم دیا تھا رات 2 بجے آنے کا. اچھا وہاں رات 2 بجے نہیں کوئی آتا. اچھا ہمارے یہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہے رات 2 بجے چپکے سے چھلانگ مار کے جا رہے ہیں, انگریزوں کے ہاں راتوں کو پارک میں نے دیکھا ہے بالکل خالی, اس لیے کہ وہی ڈیٹ ویٹ کے تکلف سے نکل چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا چھچورے لوگوں کی طرح چھپ کے کیا, ابا میں جا رہا ہوں ٹاٹا, ابا اگر ہو ان کیس جا رہا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا. بھی ایک انگریز نے ڈانٹا اپنے بچے کو نا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بھی بعض لوگوں میں فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل ہے, کچھ لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں ہے, اتنا تو نہیں جتنا ہمارا ہے, لیکن بہرحال ہے. تو وہ کہتے ہیں ابا نے ڈانٹا اس کو, گورا نا اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا. اول تو ڈانٹنے پر پابندی ہے, چھوئی موئی سے بچے پیدا ہوتے ہیں, جب باپ کے ڈانٹ پہ ہی پابندی لگ جائے تو ڈانٹ یہ رہا ہے کہ کمبخت 8 بجے کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت, غیرت, اٹ از کالڈ غیرت. یعنی صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک تو ملتا رہے. یار آپ لوگ کے ابا اگر یہ پابندی لگا دیں, آپ بولے ابا اچھا ہے میں دوبارہ رات کو سو کے صبح فریش ہو کے چلا جاؤں, سونا بھی تو ہے نا. تو یہ ہے آزادی. تو گرل فرینڈ سسٹم سوسائٹی میں کیا ہو گیا, چل پڑا. اچھا عورت کو فائدہ گرل فرینڈ بننے میں نہیں ہے, عورت کو فائدہ کس میں ہے, بیوی بننے میں. وجہ اس کی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ مرد اسے چھوڑے. یہ ٹھرکی مرد ہوتے ہیں کہ روزانہ عورت بدلنے کا شوق, یہ مردوں کی نیچر ہے, عورت کی نیچر نہیں ہے, مردوں کی نیچر ہے. لیکن مرد نکاح کے ذریعے باؤنڈ ہو جاتا ہے, اسلام نے اس کو نکاح کا پابند بنایا, باؤنڈ ہو جاتا ہے. وہ عورت باؤنڈ نہیں ہوتی, یعنی نکاح کے ذریعے مرد باؤنڈ ہوتا ہے, عورت بھی باؤنڈ ہوتی ہے, لیکن وہ تو نیچر ہے نا, وہ تو ہو جائے تو کوئی چند عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہر تھوڑے دنوں میں خلا طلاق اور یہ سب, ورنہ عورت کی تو خاص طور پہ بچے پیدا ہونے کے بعد اس کی زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں کسی کے ساتھ کس کے ساتھ رہوں, جب تک کوئی خرابی نہ ہو, کوئی مسائل نہ ہو. مرد کی فطرت ہے, یہ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ. تبھی تو یہ زیادہ کیس جو آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں مردوں کی فحاشی کے آتے ہیں, عورتوں کی زیادہ کمپلینز آتی ہیں, میاں کے چکر چل رہے ہیں, میاں ادھر منہ مار رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, دفتر میں ایک پھل جڑی آ کے بیٹھ گئی ہے اس کے ساتھ, چمک چھلو بن کے آتی ہے روزانہ, عورت کو غصہ آ رہا ہے, یہ چمک چھلو میرے مرد کی زندگی میں کیوں آئی ہے یہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لیبل مردوں کی عورتوں کی آبائی ریکارڈ نہ کریں نا, جب لکھا ہوا ہے صرف نکاح کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ لیبل لگائیں گے خواتین کی آزادی کا, تو اصل میں کپڑوں سے آزاد کیا جا رہا ہے اور مردوں کی دسترس سے آزاد. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جب عورت کپڑوں سے آزاد ہوگی تو عیاشی عورت کی نہیں, عیاشی کس کی بڑھے گی, مرد تو چاہتا ہے بھائی, ٹھرکی مرد چاہتے ہیں, تو مزے مردوں کے ہوں گے. لیبل کیا لگا دیا آپ نے,
عورت کی آزادی. مزے کس کے ہو گئے؟ مردوں کے. یونیورسٹیوں میں اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کریں تو بہت سی یونیورسٹیوں میں لڑکے بھی بھاگ جائیں گے، یعنی ہمیں ایسی یونیورسٹی چاہیے نہیں جس میں لڑکیاں نہ آتی ہوں، کیونکہ مردوں کے مزے ہیں اس میں. تین بدتمیز ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں عام طور پہ، لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں، جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا، میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں، دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں، ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا، نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ، لائک اے فرینڈ، اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام لیا جاتا ہے نا، منع کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے، فراز ادھر آؤ، صحیح نا؟ یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں؟ فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے، لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے؟ زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے سربراہ بھی ہے تمہارا، ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے؟ شوہر کو. اتنا بڑا مقام، عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے، کہہ رہے کاش ایسا ہوتا، تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے، عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میری گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی، اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا، اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ. ٹھیک ہے نا، فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ، نہ. اگر فراز نے یہ کہہ دیا، فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا، شوہر نے اگر ڈانٹا یوں بھی کر دیا نا، اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے؟ ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے، پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا؟ آگے جو نئی نسل ہے، ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں، پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب، وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا، تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا، کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر، تو مرد ہو یا عورت ہو، بھائی مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو، دیندار جو دین کچھ صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر، تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی، ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا. ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دی. ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے کو یہ واقعہ بتا رہا تھا نا، بھائی ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر، عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی، ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی، زنا کو بھی، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی، سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. دیکھو آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں کوئی ملازم ہو جس کی نہ شکل اچھی ہو، بدبو بھی آتی ہو اس میں سے، آپ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے پورے کر کے دیتا ہے وہ. اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا، تو آپ اسے کیا تانا دو گے؟ آپ اسے کہو گے بھائی تیری شکل دیکھ کے میں نے تجھے نہیں رکھا ہے، تجھ میں سے بدبو آتی ہے، یہ خوشبو آتی ہے، تو کتنا نہاتا ہے، تیری قوم کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرا قد کیسا ہے، تیرے پاس تو پیسے والے خاندان سے ہے یا نہیں ہے. میں نے تو تجھے صرف اس بیس پہ رکھا تھا کہ کمپنی کے لیے تو ایڈورٹائزمنٹ مارکیٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہے، بولنا آتا ہے تجھے، پروڈکٹ بکوا دیتا ہے تو. اب اگر تو یہ کام بھی نہیں کرتا ہے تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی نا تو چلو میں رکھ لیتا کہ یار کچھ نہیں، دیکھ کے خوشی سی محسوس ہوتی ہے. بعض لوگوں کی شکل اچھی ہوتی کسی کام کی نہیں ہوتی، آدمی دیکھتا ہے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا.
چلو یار آ رہے خوبصورت آدمی آفس میں آ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کے آفس میں بڑا اچھا ماحول ہے, بڑے خوبصورت لوگ اس آفس میں پائے جاتے ہیں, اس بیس پہ رکھ لیتا میں تجھے. یا تو جہاں سے گزرتا ہے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں, تو میرے کام کا تو نہیں ہے لیکن جب آفس میں بیٹھتا ہے اتنی خوشبوئیں آتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ہے ان کے آفس کا, بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے ہیں. تو کوئی کوالٹی تیرے اندر ہے نہیں. اب اگر تو کام کو بھی فوکس نہیں کرے گا تو بھائی تو پہلی فرصت میں نکالوں گا. تیری برائیاں میں برداشت کر رہا تھا, مارکیٹنگ میں تو کیا ہے, ماہر ہے, چونا لگانا جانتا ہے, ٹوپی کرانا جانتا ہے. مارکیٹنگ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے نا کیسے کتنی دبا کے ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک آدمی نے اپنا گدھا بیچنا تھا, اردو میں اس کو عربی میں کہتے ہیں دلال. جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دلالی کرنے والے, یعنی آپ کا مال رہنمائی کرنے والے. دلالت عربی میں رہنمائی کو کہتے ہیں. تو اس سے بک نہیں رہا تھا اپنا گدھا, اس نے کوئی مارکیٹنگ کا کوئی ماسٹر تھا, کوئی دلال تھا, اسے پکڑا, بولا یار یہ گدھا ایک تو ویسے گدھا ہے اس لیے نہیں کوئی خرید رہا, اوپر سے گدھے میں بھی گدھا ہے یہ. تو اس نے جا کے جو گدھے کے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں, یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے, یہ وہ گدھا ہے جو ایسا تھا جس کے وغیرہ وغیرہ اتنی تعریفیں کی ہیں کہ وہ جو مالک تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ گدھا. وہی الٹا متاثر ہو گیا کہ یار اتنا بہترین گدھا ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, ایسے گھماتے ہیں باتوں کو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو وہ مارکیٹنگ کیا کرتا تھا, اب ہے ہی نہیں. میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا ہمارے سامنے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں نہ ان کی شکل اچھی ہے, نہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے, نہ جو ہے وہ کوئی بہت اونچا خاندان ہے. کوئی ہوتا ہے نا کوئی اونچا خاندان ہوتا ہے کہ عورت اس خاندان کی طرف نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں جی فلاں کی بیوی ہوں, وہ بھی نہیں ہے. تو تیری ایک بیسک ذمہ داری تھی نان نفقہ تیری ذمہ داری تھی, وہ بھی اگر تو پورا نہیں کر رہا تو پھر عورت کو کیا مشورہ دیا جائے گا, رہنے کا مشورہ دیا جائے گا یا علیحدگی کا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, جب یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے نا, اس کی شکل اچھی ہے, بات کرتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتا ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں نا تھوک کے فوارے پھینک رہے ہوتے ہیں, بات کرنے کے اس کو دو دانت آگے کے ہیں نہیں, ڈائریکٹ تھوک. یہ جن لوگوں کے آگے کے دو دانت نہیں ہوتے نا, اللہ معاف فرمائے, جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. تو ان کو چاہیے مصنوعی دانت لگوا لیں تاکہ دوسرا اپنی فائرنگ سے دوسرے کو آپ محفوظ رکھیں. تو ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا جب ایسے کیس میرے پاس آتا ہے؟ ابھی آیا تھا چند, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی میاں نہ خرچہ پانی دے رہا ہے, نہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس پہ لٹو ہو گئی عورت کے, نہیں جی مجھے یہ ڈیزائن ہی اتنا پسند آیا کہ یہ میرے کوئی بھی حقوق ادا نہ کرے مگر مجھے یہ عاشق ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی کیوں رہ رہی ہے بھائی تو اس کے پاس؟ یہی مشورہ دیا جائے گا نا. اسی طرح الٹا معاملہ ہو, اگر عورت خراب ہو, مرد کے کسی کام کی نہیں ہے وہ, تو مرد کیا کرتا ہے, اس کو رکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے. بھائی میں کیا نہ, تو وہ ایک آدمی آیا تھا نا میرے پاس, میں مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے نہ وہ بات اچھی کرتی ہے, اللہ معاف فرمائے ایسے کہنا نہیں چاہیے, تو بات کرتی ہے تو کاٹنے کو دوڑتی ہے, خدمت کرتی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے مذہبی اسکالرز نے, کچھ اسکالرز نے عورت کو ساری ذمہ داریاں اس سے ختم کر دی. بچے پیدا کرنے انہوں نے بند کر دیے کہ ایک آدھ ہوگا بس, وہ تو فارمیلٹی ہو ہی جاتی ہے. نہ یہ نسل پیدا کرے گی, پیدا ہوں گے تو پھر پالو اس کو, میاں ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو. اور نہ آپ کے ابا اماں کی خدمت کرنی ہے, وہ بھی شرعن عین بھی بڑا حلق سے نکالتے ہیں, کہتے شرعن مجھ پہ واجب نہیں ہے. شوہر کی خدمت شرعن بولو واجب نہیں ہے. پروفیسر غامدی صاحب کے کسی کلپ پہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ حضرت جب اس کے ذمہ کمانا بھی نہیں ہے, گھر کے کام بھی نہیں ہے, تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ غامدی صاحب نے کہا نا کہ عورت کے ذمہ کمانا تو نہیں ہے, کمانا مرد کے ذمہ ہے. کچھ اس طرح کا بیان تھا, مجھے پورا یاد نہیں. تو گھر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. بچے ویسے یہ لوگ زیادہ پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں, ایک آدھ, تو وہ کس سلسلے میں مرد اس کو رکھے گا, کیوں اس پہ وہ جان نشاور کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ آدمی کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے, بھائی چھوڑو پھر, جب تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیا میں ایک اصول ہے, یہ کام کے آدمیوں کی قدر ہوتی ہے, جو کام کے نہیں ہوتے ان کی دنیا میں کہیں بھی قدر بولو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے کوئی کام کا نہ ہو, پھر تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ صبر کیا جاتا ہے. جیسے شوہر خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی, لنگڑا ہو گیا, آڑا ترشا ہو گیا, اب کمانے کے قابل نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے, لنگڑا بھی ہے, کمانے کے قابل نہیں ہے تو طلاق لے لو. نہ نہ, پھر کیا کہا جائے گا, بھائی جب تک صحت مند تھا, کما رہا تھا نا, بیچارے کو بیماری ہو گئی, اب نہیں, تو پھر وفا کا تقاضا کیا ہے؟ سب شریک حیات تو اسی کو کہتے ہیں نا جو دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو.
اس طرح بیوی جو ہے وہ کوئی معذوری ہو گئی, کوئی بیماری ہو گئی, کام کاج کے قابل نہیں ہے بیچاری, پھر تو قدرت کی طرف سے ہے نا, کیا خیال ہے؟ اسی طرح آپ کا ملازم تھا, آپ کے کام کا تھا, اب کوئی حادثہ ہو گیا, کام کاج کا نہیں رہا, تو اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ کمپنیاں تو فوراً کک آؤٹ کرتی ہیں, چاہے 20-20 سال کی ملازمت ہو, 1 روپے نہیں دیتی. باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے یار, 20-20 سال لوگ جاب کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا, بیماری ہو گیا, کمپنی نے ٹھینگا دکھا دیا, نکل پتلی گلی سے. کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی انسانیت نہیں. بھائی یہ پرانا آدمی ہے یار, تھوڑا اس کو, تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے علاج پہ خرچ کرنا؟ نا 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 نا. تو خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں تو ایسے معذور کی مدد کی جاتی ہے, اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے, بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, مسجد میں امام صاحب ہیں, نہ وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں, نہ وہ نماز پڑھاتے ہیں, تو کمیٹی والے کیا بولیں گے؟ آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, کائنڈلی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. فوج میں کوئی فوجی ہو, اس کو بارڈر پہ جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہو, سر آج میرے پیٹ میں درد ہے, سجاد سر آج میری ناک میں درد ہے, فلانا ڈمکانا, 20 مسائل, کیا کریں گے بھائی؟ چل تو پتلی گلی سے نکل. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ میں دینی بیانی کر رہا ہوں, کہ رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے مجھ سے پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں, میں اصل مدعا کی طرف آ رہا ہوں ابھی ان مثالوں سے. میرے بیانات میں مثالیں لمبی ہوتی ہیں, جو دعویٰ ہے وہ ایک لائن میں سما جاتا ہے. یا آپ کے ذہن میں اتارنے کے لیے یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بیکار آدمی کی دنیا میں کہیں بھی قدر, بولو اب جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے, بیکار لوگوں کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں. آپ کا بیٹا ہے, جوان ہو گیا, کما نہیں رہا, نہ پڑھائی کر کے دے رہا ہے, آپ قدر کرو گے اس کی؟ ہے بھائی, نہ پڑھتا ہے نہ کمانے کی. 2 ہی کام ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے یار, یا تو کوئی بزنس کر کے کما لو, نہیں تو پڑھائی کو فوکس کرو تاکہ کچھ بن جاؤ. یہی ہے نا بھائی, کچھ لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں, کچھ لوگ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں. پھر پڑھائیوں کی بھی 2 قسمیں, دین کا علم ہے, دنیا کا علم ہے. تو بھائی تو مولوی بن جا یار, عالم بن جا, ادھر پڑھ لے, ادھر ڈاکٹر بن جا, کچھ تو بن. وہ سارا دن آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ پب جی میں لگا رہتا ہے. آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا؟ ہے بھائی, آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا؟ میرا کتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ سارا دن پب جی کھیلتا ہے, سارا دن منہ سے فائرنگ کرتا ہے. ایسے بچے منہ سے فائرنگ بہت کرتے ہیں. باہر دوستوں میں جب بیٹھیں گے نا تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں یہ بزنس کروں گا, میں یہ میں نے اپنے دوستوں میں, ہم نے بچپن میں بھی دوستوں میں بہت ٹائم گزارا ہے, تو جو دوست تھے پڑھنے والے, کلاس فیلو تھے ہمارے, پڑھنے والے دوست تھے, وہ منہ کے فائر نہیں کرتے تھے, وہ پڑھائی کو فوکس کرتے تھے. آج ان میں کوئی ڈاکٹر مجھے ملتے ہیں 30 سال کے بعد مل رہے ہوتے ہیں. 30 سال بڑا پرانا عرصہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں جہاز میں جا رہا تھا, ہمارا ایک دوست تھا وقار, نام بھی اس کا یاد ہے مجھے, تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ہمارا کلاس فیلو تھا, وقار نام تھا اس کا, بڑا پپو قسم کے بچے ہوتے ہیں نا, پڑھاکو, اس ٹائپ کا بچہ تھا وہ, بڑا پڑھائی کو اور فرسٹ آتا تھا. میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار کہاں گیا؟ بڑا با وقار آدمی تھا نا وہ بیان بھی وقار صاحب سن لیں گے تو, لیکن بڑا پڑھاکو تھا وہ. اور اردو انگلش ایسے روانی سے, جب کوئی کتاب ٹیچر پکڑاتے تھے نا کہ یہ کتاب پڑھو ریڈنگ کے لیے, تو آپ کو پتا ہے کچھ بچے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ اردو پڑھ لیتے ہیں, انگلش نہیں پڑھ پاتے, کچھ انگلش پڑھتے ہیں, اردو پڑھ پا لیتے ہیں. وہ اردو انگلش دونوں میں کیا تھا, بہت پڑھاکو, اس کے خاندان بھی پورا پڑھاکو. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت ترقی کرے گا. 7ویں 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ان 5 کلاسز میں ہمارے ساتھ تھا. ایک دن میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار پڑھاکو ہوا کرتا تھا, ہم لوگ اسے دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوا کرتے تھے, ایک یہ ہے اور ایک ہم ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو ایک پڑھاکو ہوتا ہے اسے دیکھ کے دوسرے کلاس فیلو کیا ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی قدرت, یہ سوشل میڈیا بھی عجیب چیز ہے. 3-4 مہینے پہلے میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا بائی ایئر, تو جب میں جہاز میں بیٹھا ہوں, اب ظاہر ہے 30 سال پرانی بات, آپ کو بتائے ایک چھوٹی کم عمر لڑکے تھے ہم لوگ, اور 30 سال میں تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کوئی ڈاکٹر وقار صاحب ہیں, ڈاکٹر وقار صاحب ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا میں کلاس فیلو ہوں. میں فوراً پہچان گیا, 1 سیکنڈ بھی مجھے, حالانکہ بندہ یاد کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے, 1 سیکنڈ میں, جیسے اس دن جو لڑکا نہیں آیا تھا کلاس فیلو 30 سال, وہ 20 نہیں, میں نے بیان میں غلطی سے 20 کہہ دیا, وہ 30 سال کے بعد آیا تھا ملنے کے لیے کلاس فیلو, وہ بھی میرا دوست تھا, سیٹ پہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا شاہد, سمجھ رہے ہو نا, 30 سال کے بعد, حالانکہ بالکل اس کا جغرافیہ چینج ہو چکا ہے. 7ویں 8ویں کلاس میں دوست ہیں. میں نے کہا شاہد بھائی کیا حال ہے؟
تو بچپن کی دوستیاں انسان کو یاد رہتی ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر وقار ہے, تو میرے دماغ نے فوراً کہا کہ وقار ہی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ باقی میرا کلاس فیلو اور ڈاکٹر ہو بہت مشکل ہے, یہ وہی وقار ہے. میں نے کہا فوراً. تو ڈاکٹر وقار صاحب تشریف لائے, ہم کھڑے ہوئے ان کے استقبال میں. ارے یار وقار تسی کتھے؟ تو وہ پتہ چلا کہ جی ماشاءاللہ اس کا پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے, جگر میدے کے ہوتے ہیں نا جو لیور اور اسٹمک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. آغا خان میں ایک اچھی پوسٹ پر ہے, داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی, یہ دیکھ کے خوشی ہوئی. سر پہ ٹوپی, سادہ لباس, اور باہر ملکوں میں دورے بھی ہو رہے ہیں, کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, ان میں بھی آنا جانا ہو رہا ہے. میں نے کہا ویل ڈن یار, خوشی یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اچھے ڈاکٹر بھی بن گئے اور دیندار بھی ہو ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں سے کام چلے گئے. دیکھو کام کیا, میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کام کا لڑکا تھا نا, کام کا لڑکا تھا, منہ کی فائرنگ بالکل بھی فائرنگ نہیں تھی. تو آج ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا, کوئی ڈاکٹر مل جائے نا تو میں اس سے معلومات بہت لیتا ہوں. کل ایک ڈاکٹر کا میں نے 2 گھنٹے خون پیا ہے, شوگر اسپیشلسٹ تھے, ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے, میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا آپ جس بھی سلسلے میں آئے ہوئے ہو, ہم آپ سے اپنے سلسلے میں. تو شوگر اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے, شوگر کے بہت ساری معلومات لی ان سے. خیر, تو یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ زیادہ تر جو ہمارے بیان میں نوجوان لوگ ہیں, تو دنیا میں چاہے دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, محنت مزدوری کا کام ہو, کوئی بھی کام ہو, دنیا میں قدر کس کی ہوتی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی ہر جگہ عزت, کیونکہ وہ پڑھاکو بچہ تھا نا, ہمیں یاد ہے ہم سارے کلاس فیلو بولتے ہیں بھائی یہ بڑی چیز ہے, یہ پڑھتا ہے. اور بھی ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ پڑھنے والا ٹیچر بھی ڈرتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو پڑھاکو طالب علم ہوتے ہیں نا, ٹیچر پہ بھی ان کا روب ہوتا ہے. ٹیچر کو پتا ہے کہ میں نے جب سبق پڑھایا تو ان کو بے وقوف بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب سارے بچے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہو نا کلاس میں, تو ٹیچر کے میں شیطان ورغلاتا ہے, ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیچر بھی ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. ہاں بچوں یہ دیکھو, یہ ہم لوگ جب فقہ پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, تو ایک انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر سارے بے وقوف سے بچے بیٹھے ہوئے, آدمی کہتا ہے چلا دے, ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر میں بچوں سے کہتا بھی ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں تو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے نا, کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو, یہ ہے نا. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, ہاں بھائی بتاؤ بچوں, کوئی ایسی بات تو نہیں جو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے اس کا مطلب ماشاءاللہ بالکل سب برابر چل رہے ہو. ذہین بچہ کسی کلاس میں ہو, پڑھنے والا ہو, ٹیچر پہ بھی ایک روب ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ پڑھانا ہے میں نے, اس کو پتا چل جائے گا کہ استاد پڑھا رہے ہیں یا ٹوپی کرا رہے ہیں. 2 قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. 2 ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ, مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے, خدا چاہیے, گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی, پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں, لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا, کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں, جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا, کسی نے سورج کو خدا بنا لیا, کسی نے آگ کو خدا بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ نیچر, فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی سے گاڈ نکل گیا, آپ کی زندگی میں خدا ختم ہو گیا, تو آپ کتنی ہی ترقی کر لو میرے بھائی, امریکہ کینیڈا میں رہو, جاپان میں رہو, آپ کو قطعاً کسی قیمت پہ سکون نہیں مل سکتا. ڈپریشن میں جاؤ گے آپ, ہو نہیں سکتا. یہ وجہ اس کی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے, کہیں نہ کہیں ٹینشن آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کے واقعات. آج خدا کی قسم اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی پیغمبروں کو ہوئی ہیں. یعقوب علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو, بچپن میں بچہ چھن گیا, لیکن جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بولو نہیں جانتے. کیا مطلب بھائی؟ یہ ٹینشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے, اور وہ میرا خیر خواہ ہے. اتنی بڑی ٹینشن میں یعقوب علیہ السلام کو نہ خودکشی کا خیال آیا, نہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی. سمپل ایک لفظ نے ان کو تسلی دی ہے, وہ کیا ہے؟
کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں بھائی آپ اللہ کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے؟ بھائی مجھے اللہ کے بارے میں پتا ہے، جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ نمبر 2 وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ سمپل یہ 2 لفظ ایسے ہیں جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے۔ تبھی میں نے جو ڈاکٹر ہے نا جو نفسیات کے، ان کو خود ڈپریشن میں دیکھا ہے میں نے۔ کتنے آ چکے ہیں میرے پاس، ہم لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج کرتے تھے، لیکن ہمیں جب ٹینشن آئی تو ہم خود پاگل ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے وہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی، وہ پتہ نہیں 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، خودکشی کی ہے اس نے آخر میں۔ غیر مسلم کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے جب تک آپ اللہ سے ریلیشن نہیں بناتے، اس کے سامنے رو دھو کے دل ہلکا کرنا نہیں سیکھتے، اس سے راز و نیاز کرنا نہیں جانتے، اس وقت تک آپ سکون میں نہیں آ سکتے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو جب صحابہ کے دور میں مشرکین سے جنگ ہوئی نا اور غزوہ احد میں شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، کس قدر ٹینشن تھی۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، زخمی تو دونوں طرف سے، موتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں، لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگاتے ہو وہ لوگ اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگاتے۔ تم اللہ کو مانتے ہو اس کے لیے، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں، قوم کے لیے وہ۔ تو بھائی جب تک اللہ زندگی میں ان نہیں ہوگا اس وقت تک سکون کی باتیں کرنا چھوڑ۔ اللہ جب زندگی میں ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے غم دینے والا کون؟ اللہ۔ خوشی دینے والا کون؟ اللہ۔ تبھی قرآن نے وہ لوگ جو اللہ لیس ہیں ان کی ایک برائی قرآن ہر جگہ بیان کرتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے اسے جب ٹینشن آتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے، خوشی آتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ وہ جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے، خوشی آتی ہے، بھائی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیک میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہمیں مل گئی ہے، اس کا دماغ خوشی سے خراب نہیں ہوگا، کہے گا بھائی بھیک میں مل۔ غم آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے دیا ہے، وہ غم دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ انسان کے لیے اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے کہ کوئی غم آئے گا صبر کرو گے نا، یہ سمجھو کہ میں نے دیا ہے، صبر کرنا ہے میں نے، چاہے وہ انسان ہی کی طرف سے ہو، اس صبر پہ اجر ملے گا تمہیں۔ اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں، اللہ کے محسن ہونے کے دلائل کیا ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں زندگی میں سکون کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے ہمیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ایک اللہ چاہیے۔ بہت سارے خدا ہوں گے تو بھی ٹینشن ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ کیا خاندانی مثال۔ پہلے قرآن میں نا بہت دلائل توحید کے، بھائی خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ارے بھائی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم قلوب یفقہون بہا، دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سارے دلائل یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو صحیح خدا نہیں مل رہا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے کہا یہ سچی مچی والے خدا نہیں ہے، سچی مچی والا وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، جو اکیلا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بیان کر کے اس ٹاپک پہ آگے چلتا ہوں۔ ایک بہت بڑا وسوسہ آج یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو ایتھیسٹ ہیں تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پہ تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا۔ بہت سے آج ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اگر مانیں، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں خدا کا ہماری سوسائٹی میں ان ہونا ضروری، ہماری فطرت کا تقاضا، ہمیشہ سے انسان نے کوئی نہ کوئی خدا بنایا ہے، کسی نے کسی کو معبود بنائے، نیچر ہے ہمیں سکون کے لیے گاڈ چاہیے، تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہم مانے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہم گاڈ مان لیتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اللہ ہے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں بھائی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ بھائی ٹھیک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی میں گاڈ ہونا چاہیے، خدا ہونا چاہیے، بھگوان ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ہو؟
भाई कोई भी है वो, बस हम उसको राजो न्याज करेंगे हम उससे। सवाल समझ में आया? उसका जवाब ये मेरे भाई, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऐसा खुदा है जो बोलता है, बेटा बैठ जाओ, आप मुसलसल दाएं बाएं घूम फिर रहे हो, से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो एक अल्लाह वो है, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऐसा खुदा है जो बोलता है, जो बताता है मैं किन चीजों से खुश होता हूं, किन चीजों से नाराज होता हूं, क्या करने के काम है और क्या नहीं करने के काम है। एक ऑप्शन ये वाला खुद, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जो कहता है मैंने तौरात मूसा पे नाजिल की, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया, जिना को मैंने हराम करार दिया और निकाह को मैंने सुन्नत करार दिया, शराब को मैं पसंद नहीं करता, नमाज को मैं पसंद करता हूँ। पूरी डिटेल बयान की, मैं खुश किन चीजों से होता हूँ, किन चीजों से मैं नाराज होता हूँ। टेंशन में जाओ तो इस तरह से मुझसे मांगा करो, टेंशन दूर करूंगा। गुनाह हो जाए तो इस तरह से तौबा किया करो, वगैरह वगैरह। और एक अल्लाह वो है कि ये वाला अल्लाह अगर माज अल्लाह झूठी मूठी का अल्लाह है, माज अल्लाह झूठी मूठी का खुदा है, तो दूसरा अल्लाह चुप बैठा हुआ है। दूसरा खुदा क्या है? वो बोल ही नहीं रहा कुछ। तो गूंगे बहरे पे ईमान लेकर आओगे या बोलते सुनते पे ईमान लेकर आओगे? भाई हमारे पास गॉड में अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर किसी को गॉड मानना है तो अल्लाह का कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है हमारे पास। अगर अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानोगे तो वो बोलता ही नहीं है। और कमाल की बात है, अगर हमारा वाला खुदा माज अल्लाह झूठा है तो सच्ची मुच्ची वाला बताता क्यों नहीं है कि ये नहीं है, मैं हूं असल में। जब तक शादी की मिसाल ना हो तो बात समझ में नहीं आती है। अब शादी की मिसाल दूंगा तो बात समझ में आएगी। दुल्हन बैठी हुई है, शादी हुई गफ्फार भाई से, कमरे में सुबुक्तगीन साहब आ गए, गफ्फार भाई भी वहीं बैठे हुए हैं। अब दुल्हन ने कभी शौहर को, पुराने जमाने की दुल्हन थी, शौहर को देखा नहीं, अब्बा ने कान पकड़ के जहां शादी कर दी वहां कर ली। अब वो दुल्हन से बातें कर रहे, घूंघट भी उठा रहे, पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबुक्तगीन साहब आए, भाई सच्ची मुच्ची का शौहर मैं हूं। दुल्हन रख के थप्पड़ लगाएगी या नहीं लगाएगी? बोलेगी कमबख्त, अगर तू मेरा शौहर था तो जब दूसरा कमरे में आया, घूंघट भी उठा रहा है, बातें भी कर रहा है, फ्री भी हो रहा है मुझसे, तो मुंह से फूटा क्यों नहीं है? वो नतीजा अगर कहेगी तू अगर है भी ना तो मुझे नहीं चाहिए। क्या ख्याल, अब समझ में आ गई बात? तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा है तो हमारा माबूद अगर माज अल्लाह झूठा है तो सच्ची मुच्ची वाला माबूद आके कहता क्यों नहीं है भाई, बताता क्यों नहीं है? ये गलत को खुदा बना बैठे, कोई मैंने कुरान नाजिल नहीं किया, तौरात में मेरी असल किताब ये है, मेरे असल तालीमात ये है। तो भाई हम गूंगे बहरे पर ईमान नहीं लाते, हम उस खुदा पर ईमान लाते हैं जो कहता है मैंने मूसा को तौरात दी, ईसा को इंजील दी। पूरी डिटेल अलहम से लेके वन्नास तक बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास कैसे गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कन्वर्सेशन हुई बादशाहों के साथ, और हलाल क्या है, हराम क्या है। तो हमारे पास खुदा में गॉड के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जब है ही नहीं तो हम या तो कंपेयर करते ना, ये वाला सच्चाई है, ये वाला। कंपेयरिंग के लिए अल्लाह ने दूसरा कोई खुदा छोड़ा ही नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कुरान ने तौहीद के दलाइल दिए, अल्लाह के बरहक होने के दलाइल दिए। फिर अल्लाह ने मोटिवेशन के लिए एक मिसाल दी है कि तुम्हारी जिंदगियों में सुकून भी एक खुदा से आएगा, हजारों खुदाओं से नहीं आएगा। तभी कुरान ने मिसाल दी, ज़रबल्लाहु मसलन रजुला, अल्लाह एक शख्स की मिसाल देता है। क्या मजा आता है, खुदा की कसम। कुरान पढ़ो, अल्लाह का कसम, मजा आता है यार। कोई आसमानी किताब आप पढ़ के देखो और कुरान पढ़ के देखो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। कुरान की आयतें अपील करती हैं, एक एक लफ्ज निखरा हुआ, सुथरा हुआ, इतनी आसान अरबी में, और ऐसी फितरत को अपील करने वाली आयतें हैं। कोई आसमानी किताब कुरान का ऑल्टरनेट हो नहीं सकती। पढ़ के देखो, आप पता चल जाएगा। कुरान शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, निहायत। अरे कोई किताब लाओ तो सही भाई, इसके टक्कर की लाओ तो हम कंपेयर करें, ये वाली सही है कि वो वाली सही। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया, किसी दूसरे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में पनपने ही नहीं दिया। दो शख्स आते ना, हम कहते इनमें ये हक पर हैं या वो हक पर हैं, कंपेयर करते तो प्रॉब्लम में आते, पता नहीं ये सही है कि वो सही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर बन के आए तो आपके बाद कोई शख्सियत ऐसी है ही नहीं कि हम उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लाके खड़ा करें और बोले कि ये वाले सच्चे कि ये वाले सच्चे। इसकी मिसाल दे के बात आगे चलाता हूँ, टॉपिक नहीं लेकिन अब आ रही है बातें बीच में, क्या करें। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, आपके पास अमेरिका का सफीर आया पाकिस्तान में, फर्ज करो
अमेरिका ने कहा अपना सफीर भेज रहा हूँ पैगाम देके कि इस दफा किसको, अस्तगफिरुल्लाह, ज्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं है। खैर, तो ये मेरे मुंह से कोई गलत बातें बहुत निकल जाती हैं। खैर, सफीर भेजा, ठीक है ना। अब एक सफीर आया आपके पास, गवर्नमेंट के पास, अचानक एक और आ गया, अचानक एक और आ गया, अचानक 4 आदमी आ गए। तो 4 का दिमाग में जबरदस्ती से घुस गया। हर मिसाल में 4 रोटियां आती है दिमाग में, 4 लड्डू आ रहे होते हैं, और जो मेरे बयान सुनते हैं उनका भी यही हाल हो गया, पागल ना हो जाए कहीं। तो खैर, अब मिसाल 4 ही सफीरों पे फिट बैठती है, इसलिए बता, 4 सफीर आ गए। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं इनमें सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है। एक तरीका तो ये अमेरिका फोन करो, वो खुद बता देंगे भाई ये वाला हमारा है, बाकी 3 2 नंबर है। लेकिन फर्ज करो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, अब आपको पता है इन चारों में से एक, चारों ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, पतलून पहनी हुई है, सूट टाई में, बिल्कुल देखने में तमीज के आदमी लग रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, चारों कह रहे हैं मैं हूं सफीर, मैं अमेरिका का पैगाम लेकर आ जाऊं। आपने कहा अच्छा ठीक है जी बताओ। एक की तलाशी ली तो कोई पैगाम ही नहीं है उसके पास, पैंट में हाथ डाला, यहां हाथ डाला, भाई तू पर्चा तो दिखा, लिखा हुआ क्या है। भाई कोई पैगाम मेरे पास सिरे से है ही नहीं। दूसरे की पैंट में हाथ डाला आपने तो एक पर्ची निकली, उस पे कीड़े मकोड़े बने हुए, समझ में नहीं आ रहा ये लिखा हुआ क्या है भाई, यूं 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 करके। तीसरे की पैंट में हाथ डाला तो लिखा हुआ समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो पैगाम ऐसा है, आप कह रहे हो कि यार ये अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसी ऊट पटांग बातें नहीं कर सकती, उल्टी बातें लिखी हुई है सारी, कि ऐसा करो, फला जगह बम रख के आ जाओ, ऐसा करो, यूं करो, उल्टे लटका करो, रोजाना आधा घंटा टमाटर खाया करो, जलेबियां खाया करो। आपको यार ये चीजें अमेरिकन गवर्नमेंट पे सूट नहीं करती। चौथा, उसकी जब तलाशी ली तो पैगाम निकला कि इस दफा अस्तगफिरुल्लाह, फिर वही हो रहा है। तो बाकायदा स्टैम्प है, पूरा एक प्रॉपर पैगाम है कि भाई ये है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करें आप लोग, ठीक है ना, वगैरह 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 वगैरह, जो भी है। लगता है देखने में ये भाई ये किसका पैगाम है, गवर्नमेंट का है। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दावे किए कि हम मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। आज भी बहुत सारे मज़ाहिब है दुनिया में, यहूदियत है, ईसाईयत है, हिंदू भी कहते हैं हमारा मजहब भगवान का मजहब है, सिख भी कहते हैं हमारा मजहब किसका है, जो खुदा है, असल पैगाम हमारे पास है। सबका ये दावा है। इनमें बहुत से ऐसे हैं जब हमने उनकी तलाशी ली तो बहुत सौ के पास तो सिरे से पैगाम निकला ही कुछ है ही नहीं, सिवाय 2-3 बातों के। वो बातें भी ऐसी हैं कि वो अब्बा वैसे ही बता देते हैं, तो उसके लिए हमें मजहब की जरूरत बोलो ना, जैसे सच बोलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, तो ये बातें तो गवर्नमेंट भी बताती है, अब्बा भी यही बता के गए थे दुनिया को। क्या ख्याल है, इसके लिए हमें मजहब की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जेब से पैगाम निकला समझ में ही नहीं आ रहा, वो जबानें खत्म हो गई दुनिया से, पता ही नहीं चल रहा इसका मतलब क्या है। ऐसे मज़ाहिब भी हैं दुनिया में, भाई आप क्या बोल रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेब से पैगाम निकला लेकिन लगता नहीं है कि ये खुदाई तालीमात हो सकता, उसमें हजारों खुदा थे, उसमें सूरज की परस्तिश थी। खुदा क्यों तुम्हें एक हुक्म देगा कि सूरज की इबादत करो, भाई क्या ख्याल है। वसख्खर लकुम, अल्लाह ने सूरज तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया। कभी अपने खादिम के सामने झुका जाता है, सर्वेंट के सामने झुका जाता है कभी। अल्लाह कह रही है तुम्हारी खिदमत के लिए तुम असल हो भाई, ये पहाड़ तुम्हारी खिदमत के लिए, ये आग तुम्हारी खिदमत के लिए। तो उनके पास पैगाम ये था आग की पूजा करो, उनके पास पैगाम ये था चूहों की इबादत करो, बंदरों को माबूद समझो, गाय को माबूद समझो। तो वो पैगाम ऐसा है, पैगाम देख के लग रहा है भाई ये खुदा का पैगाम बोलो नहीं हो सकता। भाई एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कहा मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। आपके पास से जो पैगाम निकला, एक तो समझ में भी A to Z आ रहा है क्या है पैगाम। अकीदा बताया, ये अकीदा रखना है, ये सही है, ये अकीदा गलत। अमल क्या करना है, ऐसा खानदानी पैगाम। जब आयतें पढ़ते हैं कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ हम बताते हैं तुम्हारा रब किन चीजों से नाराज होता है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा बोलो मत करो। वला तकुल लहुमा उफ्फिन, माँ बाप के सामने उफ भी मत करो। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में आके बच्चों के हमल को जाया मत करो, ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। बच्चा पैदा होगा तो फिर रिस्क मिलेगा, पहले से ना देखो कितना रिस्क है। पहले से थोड़ी माँ की छातियों में दूध पैदा होता है, पैदा होगा तो फिर माँ की छातियों में दूध पैदा होगा। जब इंसान दुनिया में आएगा तो वसाइल बढ़ेंगे। अभी से माहिरीन है, जो इकोनॉमिक्स के माहिरीन है, उनसे कैलकुलेशन करके ये ना करो कि इतनी होनी चाहिए, इतनी आबादी नहीं होनी चाहिए।
समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को. जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को. हम ये स्कूल में कहते थे, सुबह इस क्लास में सबक ही समझ में नहीं आ रहा होता, तो जो होता है कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की समझ में नहीं आता. तो फिर विरासत के हकाम है, निकाह तलाक के हकाम है, किसास के हकाम है, फौजदारी कवानीन है, डाकुओं का क्या हुक्म है, चोर का क्या हुक्म है, खयानत का क्या हुक्म है, जिना का क्या हुक्म है, शराब का क्या हुक्म है. विरासत में ऐसी पेचीदगियां, कुरान ने पूरे पूरे हकाम बयान किए. शौहर मर जाए तो बीवी को विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा, औलाद है तो क्या मिलेगा, औलाद नहीं है तो क्या मिलेगा. बीवी पहले मर गई, जो मरती नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे, वैसे तो हमेशा पहले शौहर ही मरते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है. वो इत्तिफाक से मर जाए तो फिर क्या हुक्म है. अगर किसी शख्स का कमा नहीं रहा, बेरोजगार हो गया है, तो उसके रिश्तेदारों पे उसके नान नफ्ते में कितने कितने परसेंट किस किस रिश्तेदार पे डिवाइड होगा. यह हकाम भी कौन बयान कर रहा है. वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक. तलाक हो जाए तो इद्दत के क्या हकाम है, नान नफ्का किस पर है, औलाद का नान नफ्का किस पर है. मियाँ बीवी के झगड़ों को निपटाने के तरीके कुरान ने बयान किए. यानी पूरा फिक़ा के अबवाब 80 जिल्दों पर इस्लामी कानून है. ये सारा कुरान और सुन्नत से अखज़. ये पर्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास से निकला, बोलो है ही नहीं. तो इसलिए कोई कंपेयर ही नहीं, हमारे पास कंपेयरिंग के लिए अल्लाह ने कोई रखा ही नहीं है कि भाई आप नबी को दूसरों से कंपेयर करें फिर देखें सच्चा कौन है झूठा कौन है. अल्लाह ने कहा एक अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा किसी दूसरे को मैंने पनपने दिया ही नहीं. समझते हो कि नहीं समझते हो. तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं. अल्लाह ने कहा कि तुम्हें माबूद की जरूरत है खुश रहने के लिए, और माबूद भी एक होना चाहिए. फिर इसकी कुरान ने मिसाल दी, दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून. ये मिसाल भी आपको किसी आसमानी किताब में इतनी डिटेल के साथ नहीं मिलेगी. अल्लाह कहते हैं भाई देखो तो हम तुम्हें मिसाल देते हैं. एक शख्स है जिसके बहुत सारे आका हैं, और एक वो शख्स है सलमल लिरजुल जिसका मौला और मालिक सिर्फ एक है. हल यस्तवियानी मसाला, क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं. भाई जिसके बहुत सारे माबूद हैं, ये भी है वो भी है वो भी है, उसको भी खुश उसको भी खुश, उसकी तो ऐसी की तैसे. जो एथियस मुल्हिद खुदा के बागी होते हैं, उनके बहुत सारे माबूद होते हैं. कहने को तो वो कहते हैं हमारा कोई माबूद नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे माबूद. ख्वाहिशात उनकी माबूद होती हैं. उनका जिना का दिल करेगा जिना करेंगे, ये ख्वाहिश है ना. अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु. अल्लाह कहते हैं क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, वो जो दिल चाहे वो करना है. तो ये बीसियों माबूद हो गए आपके. फिर दिल जब चाहेगा, अकल कभी कहती है गलत है, अकल कभी कहती है सही है. अकल थोड़ी हर जगह आपकी सही फैसला करती है. तो अल्लाह कहते हैं एक शख्स जिसके बीसियों माबूद, और एक वो जिसका सिर्फ, तभी लिखा होता है सिर्फ तुम रक्षे के पीछे. तो पता है भाई इतने सारे टेंशन हो, लेकिन वो हर एक को लिखा हुआ होता है सिर्फ तुम. समझ रहे हो. और 2 नंबर ही चल रही होती है मार्केट में, सिर्फ तुम, हर एक को लिखा हुआ. वो एक प्रैंक देखा था, उसमें प्रैंक भी था, एक टिकटॉक पे एक मजाहिया क्लिप आया था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत सारे पेयर बैठे हुए होते हैं. तो एक बंदा जाके फोन सुनता है कि वो जो है ना, पता नहीं क्या कहता है वो, कि भाई वो तुम, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हुई है. सारी लड़कियां भाग जाती हैं. इसलिए गौर से देखो, कोई फोन किया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ, सारी लड़कियां उठ के भाग गई. तो हर एक को सिर्फ तुम चल रहा है मार्केट में. लेकिन हकीकत क्या है मेरे भाई, माबूद सिर्फ एक. मोहब्बतें बहुत सौ से होती हैं, माबूद वाली मोहब्बत एक से. क्या मतलब, उसकी मोहब्बत पे सब मोहब्बतें कुर्बान. सबसे मोहब्बत करनी है, उसके मुकाबले में नहीं करनी. असल कौन है, अल्लाह. ये जब दिमाग में खोपड़ी शरीफ में आ गया ना, बहुत एक लाइफ का एक हदफ हो जाएगा. यार सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले कौन है, अल्लाह. मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, फिर वो शादी के बगैर मिसाल समझ में नहीं आएगी. क्या करें मेरे भाई. तभी कुरान ने कहा देखो अल्लाह हमें ये नहीं कहता कि मेरे अलावा किसी से मोहब्बत मत करो, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है. कभी फितरत के खिलाफ आपको ऑर्डर नहीं करेगा. आप जिसके साथ रहते हैं उससे मोहब्बत हो जाती है. किसी में अट्रैक्शन हो उससे मोहब्बत बोलो हो जाती है. कोई आप पर एहसान करे उससे मोहब्बत. 5 असबाब है मोहब्बत के. मोहब्बत के कितने असबाब हैं, 5. अक्सर व बेशतर 5 चीजों की वजह से हमें किसी से मोहब्बत होती है. खूबसूरती की वजह से बाज दफा मोहब्बत हो जाती है. कितने नालायक है लेकिन अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, इश्क मुआशके हो जाते हैं कि नहीं हो जाते. भाई मुझे हर कीमत पे ये चाहिए. बता रहे हैं भाई ये चोर है,
یہ کرپٹ ہے, نہیں جی مجھے یہی چاہیے. تو حسن ایسی چیز ہے جس سے انسان کسی کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر صاحب کمال ہونا, بعض دفعہ حسن نہیں ہوتا کمال, اولمپکس میں نیزہ اٹھا کے ادھر تک پھینک دیا, کوئی حسن تھا, کوئی خاص, نارمل جیسے سب ہوتے ہیں. بھائی کمال ہے یار, جو کام دوسرے نہیں کر سکتے. تو کمال ہو کسی کے اندر, اس سے بھی انسان کو کسی سے محبت. یہ الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے, ابھی تو صرف ایک مثال سے سمجھانے کے لیے. کبھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے, بوڑھے باپ بوڑھی ماں سے بھی محبت ہوتی ہے, حالانکہ کوئی کمال نہیں ہوتا, کوئی حسن نہیں ہوتا, لیکن بوڑھی ماں بہت اچھی لگتی ہے. ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی. کیوں بھائی؟ احسانات ہے یار, احسانات ہے. اس احسانات کی وجہ سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ طاقت کی وجہ سے پاورفل آدمی اچھا لگتا ہے انسان, بہت کوئی پاورفل ہے آپ سے. امریکہ سے لوگ کیوں محبت, جتنی مرضی مخالفت کریں, لیکن جب کوئی بتاتا ہے نا میں امریکہ جا رہا ہوں, دل میں ایک تھوڑا سا غریب ملکوں میں ہلچل پیدا ہوتی ہے, تو یار امریکہ جا رہا ہے یار, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. طاقت, قوت. تو اس طرح 5 چیزیں, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ میں, خدا میں, معبود میں سب سے زیادہ پائی جاتی. جمال, کمال, احسان جس کو نوال کہا جاتا ہے, طاقت اور کمال. انڈے سے کیسا چوزا نکال دیتا ہے 21 دنوں میں, یہ ہماری ڈیجیٹل کیمرے ہماری کھوپڑی میں اس نے فٹ کر دیے. اس کے کمالات دیکھو تو کمال ہی کمال. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو, اللہ کہتے ہیں کہ اشد حب للہ, ایمان والے مجھے چونکہ میں معبود ہوں, خدا سمجھتے ہیں, تو سب سے محبت کرتے ہیں. میری محبت کا گراف دوسروں سے ہمیشہ اونچا رہے. اس سے ہماری ٹینشن کیا ہو گئی؟ بھائی سب سے محبت کرنی ہے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش, یہ زندگی کا اصول ہو گیا ہمارا. اب میں اس کو وہ شادی کی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرو. بھائی بہت زیادہ محبت کو کون معیار ناپتا رہے گا؟ کون سے کچھ ترازو ہے کہ تھوڑی ہے 1 کلو کرو, 2 کلو محبت کرو, 10 کلو محبت؟ نہ. اللہ نے کہا اشد حب للہ, جو ایمان والے لوگ ہیں. اشد کمپیریٹیو ڈگری ہے, کمپیئر کیا جا رہا ہے, دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں. اب ایک مثال ہے آپ کی اتفاق سے, اللہ نہ کرے یا اللہ کرے, یہ آپ خود بہتر جانتے ہوں گے. 2 بیویاں تھیں, دونوں کو آپ نے ٹوپی کرائی ہوئی ہے. ایک کو آپ نے کہا بیگم وہ تو ایسی کی تیسی, اس کی تو ایسی, مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تم سے ہے. دوسری کو بھی یہی ٹوپی کرا دی آپ نے, بیگم وہ تو اس کی تو ایسے ہی بیوہ سمجھ کے کر لی میں نے اس سے شادی, اصل محبت مجھے کس سے ہے؟ تم سے ہے. اس سے بھی ہے چونکہ رکھا ہوا ہے, اس کو ظاہر ہے بیوی ہے, لیکن تم سے اس سے زیادہ محبت. ٹھیک ہے بھائی, دونوں مان لیں گے. لیکن اگر آزمائش آ گئی, ایک کو خوش کرنے میں دوسری ناراض, اس کو خوش کرو تو وہ ناراض. فار ایگزامپل دونوں نے یہ ٹھان لی کہ سنڈے کو لنچ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے, اور یہ آپشنل نہیں ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کیا لنچ میرے ساتھ سنڈے کو 12 بجے میں ناراض. آپ کہیں گے بھائی محبت تو ہے نا آپ کو, آپ نے قبول کر لی ہے, بیگم قبول ہے. آپ نے کہا سستے میں محبت ثابت ہو جائے گی, لنچ کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ دائیں بائیں ساری مصروفیات کینسل کرو, لنچ کر لیں گے, اس کو ثابت ہو جائے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. دوسری نے کہا سنڈے کو آپ نے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے. آپ کہو گے لنچ نہیں, میں نے کیا کرنا ہے؟ ڈنر کرنا ہے. آپ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس سے بھی محبت ہے, اس کو ناراض نہیں کر سکتے آپ. تو آپ نے کیا کہا؟ بھائی میں نے آپ کے ساتھ سنڈے کو ڈنر کرنا ہے. وہ تو پہلے سے اس کو پتا تھا, یہ دونوں نے طے کیا ہوا تھا اس کو آزمانا ہے. اس نے کہا نہیں, ڈنر نہیں. آپ کو لنچ اور ڈنر میں اگر فرق معلوم نہیں ہے تو ڈکشنری دیکھیں, ڈنر ڈی سے شروع ہوتا ہے, لنچ ایل سے شروع ہوتا ہے. دونوں کی اسپیلنگ میں لنچ کرنا. آپ کو چونکہ دونوں سے محبت ہے, ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہتے آپ پہلے کمپرومائز کی کوشش کریں. یہاں تک کہ آپ اس پہ بھی ایگری ہو جاؤ گے, یار کسی کو نہیں ناراض کرنا چاہتا, 12 بجے لنچ تمہارے پاس, 1 بجے ڈبل کھا لیں گے یار, بعد میں ہاضمے کی گولیاں کھا کے کچھ کر لیں گے, ناراض کسی کو نہیں کرنا. لیکن اگر وہ کمپرومائز پہ ایگری نہ ہو, ایسی صورت میں آپ جس کی دعوت کو قبول کرو گے, جس کی دعوت کو ٹھکراؤ گے, یہ ثابت ہو جائے گا اس کی محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا 0.00001% زیادہ. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں معبود ہوں, میں نے کہا بیوی سے محبت کرو. پیسے سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے. اچھے اچھے کھانوں سے بھی محبت ہوتی ہے, عزت, شہرت, دولت, صحت,
یہ سب دنیا ہے، انسان چاہتا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے دور کر دو، نا 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 نا، اللہ نے کہا کہ بہت جگہ پہ میری محبت اور دنیا کی محبت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوگا. اپنی خواہشات سے بھی محبت کی ہمیں اجازت ہے. آپ کا اگر کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے پورا کریں آپ. اسی سلسلے میں تو میں نے استغفر اللہ، خیر آپ کا اگر کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو، خواتین نہیں چھوڑیں گے مجھے لگ رہا ہے، اوپر سے پتھراؤ نشک ہو جائے. وہ بہت ڈھیٹ آدمی. ایک دفعہ میں اسی طرح بیان کر رہا تھا، کسی نے کمنٹس کیے ہوئے یہ بہت ڈھیٹ مولوی ہے، یہ نہیں چینج. کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، کسی خاتون نے بہت تپی ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے کہا یہ بہت ہی ڈھیٹ مفتی ہے، یہ نہیں تبدیل. خیر اللہ معاف فرمائے، میری مغفرت فرمائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. خیر تو اب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھائی محبت ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، اپنی چاہتوں سے بھی. تبھی اسلام میں چاہتیں پوری کرنا برا نہیں. اگر سوئمنگ کا دل کر رہا ہے آپ کر لیں. یہ نہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں امریکہ میں چپو چلا رہے ہیں، کشتی چلا رہے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں میں تپانے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یہ کام، حالانکہ مجھے کوئی اتنا شوق ہے نہیں. ابھی حامد بھائی مجھے کل ہیلی کاپٹر میں نیاگرا فال دکھا رہے تھے، میں نے کہا چھوڑ دو یار، سیدھے سیدھے جا کے ایسے ہی دیکھ لیں گے. ہیلی کاپٹر میں کیا ضرورت ہے یار، بلا وجہ مجھے شوق نہیں ہے ہیلی کاپٹر میں گھومنے کا. تو لیکن اگر گھوم بھی لیے، شوق ہو بھی، تو زکات کے پیسے سے تو نہیں گھوم رہے نا بھائی، حلال پیسوں سے گھوم رہے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مولوی کو بھی حق ہے یار لائف کو انجوائے کرنے کا. اگر آپ کو حق ہے تو سب کو حق ہے. یہ تو عیسائیت میں پادریوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی تھی کہ دنیا کی نعمتوں کو حرام کر، جنگلوں میں جاؤ اور کچھ بھی نہیں. نا 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 بھائی سب. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی.